بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وتلميذه الوفي الإمام مسلم بن حجاج رحمه الله عن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنهما قالا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین کرام، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ زیادہ قسم کھانے کا حکم کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا قول مبارک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واحفظوا ایمانکم، اپنے قسموں کی حفاظت کیا کرو، سنبھال کے رکھا کرو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ جن کے نام کے سلسلے میں 40 اقوال ہیں اور ایک روایت میں 33 اقوال ہیں، عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اس میں گرامی ہے۔ انہوں نے جنگ خیبر کے بعد اسلام قبول کی اور اسلام قبول کرنے کے بعد علم حدیث سیکھتے رہے اور اصحاب صفہ میں رہتے رہے۔ کمانا سب کچھ انہوں نے چھوڑا اور طلب علم میں مصروف ہو گئے۔ اللہ ان سے راضی ہو، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، الحلف منفقۃ للسلعۃ، مال تجارت کو خرچ کرنے میں قسم کا زیادہ دخل ہے۔ قسم چلانے والی چیز ہے اور کمائی کو اس سے مٹانا ہے، کمائی اس سے مٹنے والی ہے۔ اس کو امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد کریم حضرت مسلم رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ وعن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو ایران کے تھے، جو اسلام کی تلاش میں رہے تو مدینہ منورہ روانہ ہوئے، انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرام قدر پیش خدمت ہے، ثلاثۃ لا یکلمہ اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، وشیمۃ زان وعائل مستکبر ورجل جعل اللہ بضاعتہ لا یشتری الا بیمینہ ولا یبیع الا بیمینہ، رواہ الترمذی رحمہ اللہ بسند صحیح۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے چیزیں ہیں یا آدمی ہیں جن سے اللہ گفتگو نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک بوڑھا زنا کرنے والا اور ایک مستی خور فقیر اور ایک آدمی جس نے اللہ رب العالمین کو اپنی پونجی بنا لیا، جو استعمال کرتا تھا اللہ ہی کے قسم کو لے کر، وہ نہ خریدتا تھا اور نہ بیچتا تھا۔ اس حدیث مبارک کو حضرت امام ترمذی احمد بن سلیمان رحمہ اللہ نے اچھی سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ تو اس سلسلے میں وعید سے منع کیا گیا، روکا گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی قدر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واحفظوا ایمانکم، اے لوگو تم اپنے قسموں کی حفاظت کیا کرو، یعنی قسمیں زیادہ نہ کھایا کرو۔ حضرت محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ، جو طبرستان کے تھے، بلاد عجم کے تھے، ان سے روایت ہے، لا تترکوها بغیر تکفیر، یعنی قسموں کو بغیر کفارے کے نہ چھوڑا کرو۔ اور دوسرے مفسرین جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حبر امت بحر القرآن ہیں، ان سے ارشاد مبارک ہے کہ وہ فرماتے ہیں، لا یرید لا تحلف، وہ ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ قسم نہ کھایا کرو۔ اور دوسروں نے فرمایا، احفظوا ایمانکم عن الحنث فلا تحنثوا، اپنے قسموں کو قسم توڑنے سے محفوظ رکھا کرو اور نہ توڑا کرو۔ والمصنف اراد من الآیت المعنى الذي ذکرہ ابن عباس، اور مصنف کتاب اللہ ان پہ رحم فرمائے، اس آیت سے وہ معنی ذکر کیا جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ذکر کیا ہے، کیونکہ دونوں قول آپس میں لازم و ملزوم ہیں، اور زیادہ قسم کھانے سے قسم کا توڑنا جو کہ انسان کی ذلت پر دلالت کرنے والا ہے، لازم آتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی تعظیم نہ کھانے پہ دلالت کرتا ہے۔ اور اسی طرح کمال توحید، یعنی پوری طرح توحید پر کی ممانعت کرتا ہے جو کہ واجب ہے یا اس کا نہ ہونا ہے۔ حضرت امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جنہوں نے امام محمد بن سعود الاسلامیہ کے ساتھ مل کر سارے عالم میں انہوں نے علم کی دولت پھیلائی، خاص کر توحید کی جنت داخل ہونے کے لیے توحید کی ضرورت ہے۔ والمصنف اراد من الآیت المعنى الذي ذکرہ ابن عباس، چنانچہ مصنف کتاب نے اس معنی کا ارادہ کیا جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ذکر کی ہے، کیونکہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، ضروری ہیں۔ تو زیادہ قسم کھانے سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ قسم ٹوٹ جائیں جن پر ذلت اور پستی کی دلالت کرتی ہے، رہنمائی کرتا ہے،
اور اللہ رب العالمین کی تعظیم نہیں ہوتی ہے، اور اسی طرح کمال توحید، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کا علم ہے اس کی، جو کہ ضروری ہے، اس پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، الحلف منفقۃ للسلعۃ، زیادہ قسم کھانے سے مال تجارت کا زیادہ فروخت واجب ہے اور کمائی کو مٹا دینے والا ہے۔ اس کو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی، اور اسی طرح ابو داود یعنی سلیمان ابن اشعث سجستانی رحمہم اللہ اور امام نسائی محمد ابن علی ابن شعیب نے روایت کی ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ آدمی جب مال تجارت کو چلانے کے لیے، رواج دینے کے لیے اس کے مال پر خرچ کرتا ہے اور اس میں اتنا اور اتنا دیتا ہے، یا اس کو اسی طرح قسموں سے خریدتا ہے، تو اس کو گاہک سچا سمجھتا ہے جس پر اس نے قسم کھائی، اور اس کو اس کی قیمت سے زیادہ میں خریدتا ہے، اور بیچنے والا جھوٹا ہے، اور وہ زیادہ کے معاملے میں امید ظن رکھی اور قسم کھایا، اور وہ اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اور وہ سزا دیا جائے گا برکت کے مٹانے کی۔ جب برکت چلی جائے گی، کمائی اس میں نہیں ہوگی، تو وہاں کمی آئے گی جو اس زیادتی سے زیادہ ہے جس میں اس کے قسم کھانے کی وجہ سے داخل ہو گئی، اور اس مال تجارت کی بھی ہے جس پر وہ کیپٹل کو، مال تجارت کے سرمایہ کو اس نے ختم کر دیا۔ اللہ رب العالمین کے پاس کوئی چیز حاصل نہیں کی جائے گی سوائے اس کی اطاعت کے، اور اگر وہ دنیا کی رونق میں کھو جائے، نافرمان ہو جائے، تو اس کا بدلہ اور اس کی سزا کمزوری ہے، اور مال کا چلا جانا ہے اور سزا حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سزاؤں سے محفوظ رکھے، ہاں جی، اللہ بچائے۔ اور اسی طرح ایک اور قول امام سلمان فارسی عجمی اللہ ان سے خوش ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش خدمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین آدمی ایسے ہیں اللہ نہ ان سے بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سزا ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، اشیمت زان، یہ بوڑھا زنا کرنے والا اور فقیر ہو کر بھی تکبر کرنے والا، ایک وہ آدمی ہے جس نے اللہ رب العالمین کو اپنی مال تجارت بنا لی، نہ قسم نہ خریدتا ہے اللہ ہی کے قسم سے، اور نہ بیچتا ہے اللہ ہی کے قسم سے۔ اس کو امام طبرانی رحمہ اللہ، جن کا نام قسم کھائے کہ نہ خریدتا نہ بیچتا، ہاں، قسم کو پونجی بنا لیا، جس کو امام طبرانی رحمہ اللہ نے سند صحیح
صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ وسلمان لعلہ سلمان الفارسی، اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید کہ سلمان فارسی ہیں جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کو تشریف لے آئے اور انہوں نے خندق میں حاضری دی تو اسلام سے مشرف ہوئے، اور ان سے حضرت ابو عثمان النہدی و شرحبیل ابن السمت اور دوسرے لوگوں نے اس حدیث پاک کو روایت کی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے گھر والوں میں سے ہیں، فیملی ممبر ہیں، اللہ نے انہیں یہ شرف عطا کیا۔ بے شک اللہ میرے ساتھیوں میں سے، میرے صحابہ میں سے 4 کو پسند کرتے ہیں، قریب کرتے ہیں۔ یہ ایک حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک حضرت ابو ذر جندب ابن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور ایک سلمان فارسی کو، اور ایک حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ۔ مقداد مفعال کے وزن پر، تو اللہ ان کو پسند کرتا ہے رب العالمین۔ تو اس روایت کو امام ترمذی محمد ابن عیسیٰ بن شورہ ہے جو علم حدیث میں ماہر تھے، پیدائشی اندھے تھے، تو ان سے روایت پیش خدمت ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ سے بھی جو قزوین کے تھے، یہ روایت مرفوع ہے۔ تو حضرت امام حسن رحمہ اللہ نے کہا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ 30,000 آدمیوں پر بھاری ہیں جو خطبہ دیتے ہیں، ان لوگوں میں عبا پہن کر جس کا آدھا حصہ زمین پر بچھاتے ہیں اور آدھا حصہ پہنا کرتے ہیں۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے مبارک میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما گئے، دنیا سے رخصت ہو چلے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کی وفات 350 اور 30 سال بعد اسی سال ان کی وفات ہو گئی، اور اس بات کا احتمال ہے کہ وہ سلمان ابن عامر ابن اوس الضبی ہیں، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ اور اسی طرح ایک روایت پیش خدمت ہے کہ 3 قسم کے آدمی ہیں، اللہ رب العالمین ان سے کلام نہیں کریں گے، اور اللہ رب العالمین جو کہ بلند ذات ہیں اور مقدس ہیں، ان کمزوروں سے وہ بات نہیں کریں گے، اور جو ان کی اطاعت کریں گے، فرما برداری بجا لائیں گے، انہی سے کلام کریں گے۔ اور کلام، گفتگو کرنا، بات چیت کرنی اللہ رب العالمین کے کمال کے صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اور اس سلسلے میں دلیلیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، جو کہ واضح چیز ہے اور پاک چیز ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس پر اہل سنت اور جماعت نے اللہ کی کتاب سے ثابت کی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر کی، جو زیادہ پاکیزہ ہے اور واضح ہے، اور یہی چیز ہے جس پر اہل سنت والجماعت اور محققین کی طرف سے پیش خدمت ہے، جس پر اللہ کے افعال کا بجا لانا ہے۔ اور بے شک فعل اللہ رب العالمین کی چاہت سے واقف ہوتا ہے اور ان کی قدرت سے،
تھوڑا تھوڑا پیش ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں اسی چیز پر ان کا وصف بیان کرنا ہے۔ فہو حادث الاحادی قدیم النوع، وہ نئی اور آحاد میں سے ہے اور پرانے قسم پر ہے، جیسا کہ اس کو اصحاب حدیث وغیرہم رحمہم اللہ نے روایت فرمائی۔ اصحاب حدیث مبارک ہیں، اللہ ہمیں بھی ایسی ہی برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس العلی عطا فرمائے۔ حضرت امام شافعی جو محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ ہیں، جنہوں نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی، اور امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے بعد وہ تشریف لے آئے، اور امام احمد بن محمد بن حنبل جو امام اہل سنت والجماعہ ہیں، حضرت امام یحییٰ بن معین رضی اللہ رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ بغداد میں مغرب کی نماز کے بعد ایک جگہ گئے، تو ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ مجھ سے امام یحییٰ بن معین اور امام احمد نے روایت کی ہے، تو ان دونوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ شخص ہم سے ملا ہی نہیں اور کبھی حدیث سنی نہیں، سماعت نہیں کی، جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس نے کہا کیا دنیا میں آپ ہی دونوں اس نام کے وارث ہیں؟ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے مجھے حدیث بیان کی کہ جھوٹ ہے، اور حدیث میں پیش ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو محدثین سے جھوٹ کی روایت کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ یقیناً دوزخ بنا لے، اللہ دوزخ سے بچائے، آگ سے محفوظ رکھے۔ اور اسی طرح اہل حدیث حضرات سے پیش خدمت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے کہ وہ ان سے کہتا ہے کہ ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے، چیز ایجاد پسند ہو جاتی ہے۔ تو ان حروف کو وہ پیش کیا جو کہ حال، زمان حاضر اور زمان مستقبل پر بھی دلالت کرنے والی ہیں، اور اس قسم کی چیزیں قرآن میں بے شمار وارد ہیں۔ حضرت امام احمد بن محمد بن حلیم ابن تیمیہ، جنہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے بڑی خدمت کی اور ثابت قدمی کا پیش فرمایا، اللہ ان پر رحم فرمائے، تو ان سے ارشاد ہے کہ اگر تقدیر کو جھٹلانے والوں نے ہم سے یہ کہا تو یہ ضروری ہے کہ نئے کام اس پر قائم ہیں۔ تو ہم نے کہا جو آپ سے پہلے ائمہ سلف سے انکار کرے، قرآن اور سنت کے نصوص کو ٹھکرا دے، تو یہ عقل میں بالکل واضح ہے، اور حوادث ہونے والے واقعات مختصر ہیں جن سے جو ہے روگردانی اور کمیاں مراد ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان باتوں سے بالکل پاک ہے، اور وہ ماشاء اللہ کی بات چیت اور اس کے افعال اور وغیرہ چیزوں سے چاہت رکھتا ہے، جس پر کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دلالت کرتی ہیں۔ اور صحیح اور معتبر قول یہ ہے
جو کہ اہل علم اور اہل حدیث لوگوں کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب کبھی چاہے بات کرتا ہے، جیسا کہ امام عبداللہ ابن مبارک زاہد رحمہ اللہ نے اور امام احمد رحمہ اللہ وغیرہما نے جو علم حدیث کے ائمہ ہیں ان سے روایت کی۔ میں نے کہا یعنی مصنف کتاب نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ نت نئے واقعات کا ہونا، اس کی قدرت کا ارادہ کرنا اور البتہ اس کی مشیت اور اس کے حکم کی ایجاد کرنا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اور پیش خدمت ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ناپاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اسی طرح شیمت الزانی، زنا کرنے والا بوڑھا آدمی جس کی تحقیر شان کے لیے تصغیر کی گئی کیونکہ نافرمانی کا سبب اس کے حق میں کمزور کر دیا گیا، تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ زنا پر اس کو ابھارنے اور آمادہ کرنے والی چیزیں فسق و فجور کی چاہت اور محبت ہے، اور اللہ رب العالمین سے وہ ڈرتا نہیں ہے، اور نافرمانی کا سبب اس کے بجا لانے کے ساتھ اس کو سخت عذاب میں گر جانے کا سبب بناتا ہے نوجوان کے خلاف، کیونکہ نوجوان کے پاس جوانی کا جوش زیادہ ہوتا ہے جو اللہ کے ڈر پر غالب آ جاتا ہے، تو وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے۔ اور ہاں، نوجوان، بوڑھا بھی ڈرتا نہیں، نوجوان بھی ڈرتا نہیں، اللہ بچائے، اور وہ ندامت کے ساتھ واپس ہوتا ہے اور اس پر ملامت کی جاتی ہے، اور پھر وہ اس سے جو ہے دور ہوتا ہے اور لوٹتا ہے۔ اور متکبر، گھمنڈی فقیر جس کو فقر کے لیے کوئی سبب نہیں ہے، کیونکہ فقر کے لیے سبب غالباً مال کی کثرت، نعمتوں کی زیادتی اور سرداری ہے، اور فقیر تکبر کرنے کے قابل نہیں ہے، تو اس کا تکبر کرنا اس سے دلالت کرنے والی چیزوں کے نہ ہونے کی عدم داعی کی طرف اس کو لے جاتی ہے۔ تکبر اس کی جو ہے اصلی عادت بن جاتی ہے اور اس کے دل میں چھپا رہتا ہے، اور اس کی سزا زیادہ ہے، اللہ اس سے بچائے۔ اور اس چیز کی طرف اس کو ابھارنے والی چیز بد اخلاق ہیں، اخلاق بد ہیں، برے اخلاق ہیں، جو بیڈ کیریکٹر ہے، جو کہ بہت بڑے بڑے نافرمانیوں سے آتا ہے۔ اور اسی طرح کسی نے اللہ رب العالمین کی قسم کھانا اپنی پونجی بنا لی، تجارت جو ہے اللہ کے نام سے کرتا ہے اور جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اور اس پر وہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اور یہ وہ اعمال ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس مال کو وہ لے جائے اور اس کے کاموں کو کمزور بنائے جس پر کہ اس کا دل قائم ہے اور اس کے زبان سے ظاہر ہونے والی ہے، اور ان بڑی برائیوں سے، ان چیزوں کی طرف اس کا عدم رجحان ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم ان چیزوں سے سلامتی طلب کرتے ہیں اور عافیت کو مانگتے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتے ہیں ہر اس عمل سے جس کو ہمارا پروردگار
چاہتا نہیں ہے اور نہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، صحیح میں ہے، حدیث صحیح میں پیش خدمت ہے، یعنی صحیح مسلم میں، اور اس حدیث کو امام ابو داود اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کی، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی روایت کی خیرکم کے لفظ سے، خیرکم یعنی تم میں سے بھلا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم، میری امت کا سب سے بہترین فرد میری جماعت کے لوگ ہیں، پھر ان کے بعد ان سے قریب ہونے والے، پھر ان کے قرب والے زمانے میں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد 2 صدیوں کا ذکر کیا ہے، 3 صدیوں کا، کیونکہ ان لوگوں کے بعد ایسی قوم آئے گی جو گواہی دیں گے اور ان سے گواہی مانگی نہیں جائے گی، اور وہ خیانت کریں گے اور امانت داری کا ثبوت نہیں کریں گے، اور ڈرائیں گے اور وہ اس پر عمل نہیں کریں گے، اور ان میں موٹاپا سم کا اظہار ہوگا۔ پھر یہ قول پیش خدمت ہے کہ میری امت میں سب سے بہترین لوگ جو علم و ایمان میں قرآن کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں اور نیک کاموں سے جس پر انہوں نے مقابلہ کیا، آپس میں ایک دوسرے پر چڑھ دوڑا، اور اس میں بہت سارے لوگوں نے ترجیح دینے کی، آگے بڑھنے کی، مقابلہ آرائی کی، تو بھلائی ان میں آگے بڑھ گئی اور بھلے لوگ زیادہ ہو گئے، برائی کم ہو گئی، برے لوگ بھی کم ہو گئے۔ اللہ نے اسلام اور ایمان کو معزز بنایا۔ ایمان التصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا، والعمل علی الارکان، اور بس ہے، آدھا گھنٹہ ہوگا۔ الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا قرب عطا کرے اور جنت الفردوس العلیٰ کا وارث بنائے۔